ناظرین سلام علیکم۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم وہ کچھ دیکھ لیتے جو تم میں سے مرنے والوں نے دیکھا ہے تو تمہاری چیخیں نکل جاتی اور تم سست پڑ جاتے اور پھر تم سنتے اور اطاعت کرتے۔ یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے موت کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ چکی ہے، وہ اسے محسوس کر چکے ہیں، اس سے گزر چکے ہیں، لیکن ہم نے اس کو اب تک محسوس نہیں کیا، اسی لیے ہم اسے سیریسلی نہیں لیتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم یہ سیریز لے کر آئے ہیں کہ ہم اس میں جانیں کہ مرنے کے بعد کی جو منزلیں ہیں وہ کیسی ہوں گی اور اس کی تیاری ہم ایک بہتر انداز سے کر سکیں۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ قبر کے بعد کی جو منزلیں ہیں وہ کیسی ہوں گی، اور ایک بار پھر اس میں ہمارے ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، اب تک ہم نے قبر کی منزلیں جو ہیں وہ طے کی اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے محشر میں جو عام انسان ہیں وہ کس طرح سے وارد ہوں گے اور اٹھائے جائیں گے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کیا وہ بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے یا وہ کس طرح محشر کے میدان میں داخل ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ پروردگار عالم نے جب اپنے قانون بنائے تو قانون میں کسی کو الگ نہیں رکھا، جو اصول ہے، جو قانون ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ جی، اگر عام انسان قبروں سے اٹھائے جا رہے ہیں تو اہل بیت علیہم السلام بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، مگر بہت زیادہ فرق ہوگا۔ یعنی یہ نورانی ہستیاں ہیں، جی، ان کے اٹھائے جانے کا جو انداز ہوگا، ان کے محشر میں آنے کا جو انداز ہوگا وہ بالکل جدا ہوگا، بالکل الگ ہوگا، اور ان کو دیکھتے ہی اہل محشر سمجھ جائیں گے کہ یہ کچھ الگ ہستیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں فقط آپ کی خدمت میں 2 روایت نقل کروں کہ ایک مقام پر نبی کریم فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں 4 سواری ایسی ہوگی جو سب سے ممتاز ہوگی اور وہ محشر میں الگ انداز سے حاضر ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 سواری کس کی ہوگی جو محشر میں بالکل الگ انداز میں داخل ہونے والی ہے؟ نبی نے جواب دیا، سب سے پہلی سواری میری ہوگی جو براق پر آئے گی، اور میں رہوں گا جو براق پر سوار ہوں گا اور محشر کے میدان میں وارد ہوں گا۔ دوسری سواری حضرت صالح کی ہوگی اور وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جس کو ان کے قوم والوں نے مار دیا تھا۔ تیسری سواری میرے چچا حمزہ کی ہوگی جو ایک ناقے پہ سوار ہوں گے جس کا نام اذبا ہوگا، اور چوتھی سواری میرے بھائی علی کی ہوگی جو جنت کے ایک نورانی ناقے پہ سوار ہوں گے۔ وہ اس عالم میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں ایک پرچم ہوگا، اس پرچم پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب وہ وارد محشر ہوں گے تو لوگ ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے یا تو یہ کوئی نبی ہے یا تو یہ کوئی فرشتہ ہے، تو عرش الہی سے ملائکہ ان کو جواب دیں گے نہ یہ کوئی نبی ہے نہ یہ کوئی فرشتہ ہے، بلکہ یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ ان کا وارد ہونا بالکل جداگانہ ہے، اور سب سے جو الگ ہوگا نا انداز محشر میں بلائے جانے کا وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہوگا۔ امیر المؤمنین نے نقل کیا کہ ایک دن میں نے دیکھا حضرت زہرا سے ملاقات کرنے کے لیے جب ان کے بابا آئے تو ان کا چہرہ غمگین تھا۔ ان کے بابا نے سوال کیا کہ اے میری لخت جگر، آج آپ کا چہرہ اداس لگ رہا ہے، غمگین لگ رہا ہے، کس وجہ سے ہے؟ جناب زہرا نے جواب دیا کہ بابا وہ جو روایات ہیں نا کہ محشر میں لوگ اریاں اٹھائے جائیں گے، اس روایات کو یاد کر کے میرا دل غمگین ہو گیا ہے۔ نبی مسکرائے اور مسکرا کر اپنی بیٹی کو بوسہ دیا اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے میری لخت جگر، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ آپ کے لیے اسرافیل جنت کے 3 نورانی لباس پہلے لے کر جائیں گے، اور اس لباس کے ساتھ 70,000 نورانی حوریں ہوں گی، اور آپ کو پھر اس نورانی لباس کے ساتھ وہ 70,000 حوریں قبر سے باہر لے کر آئیں گی، اور جب آپ محشر کے میدان میں آئیں گی تو سب سے پہلے آپ کا جو استقبال ہوگا وہ حضرت مریم کریں گی، ان کے ساتھ بھی 70,000 حوریں ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ کو حضرت مریم سلام کریں گی اور سلام کر کے آپ کے لشکر کے ساتھ ہو لیں گی۔
یہ لشکر اور آگے بڑھے گا. تو اے میری لخت جگر، آپ کے استقبال کے لیے آپ دیکھیں گی کہ آپ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کھڑی ہیں، ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا ہجوم ہوگا اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا. آپ کی ماں آپ کا استقبال کریں گی اور لشکر اور آگے بڑھے گا. پھر اس کے بعد آپ کا استقبال کرنے کے لیے حضرت حوا اور حضرت آسیہ ہوں گی، ان کے ساتھ بھی 70,000 حوریں موجود ہوں گی. اور یہ نورانی لشکر جب بہشت کی جانب جا رہا ہوگا، اس وقت منادی ندا دے گا، تمام اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں کہ زہرا بنت محمد وارد محشر ہو رہی ہیں. اے میری بیٹی، اس وقت سارے اہل محشر اپنی نگاہ کو، حتیٰ انبیاء بھی اپنی نگاہ کو نیچی کر لیں گے سوائے میرے اور علی کے. آپ سے کہا جائے گا، اے بنت محمد، آپ کو آج جو کچھ مانگنا ہے آپ مانگیے. تو آپ کہیں گی، پروردگار عالم، آج مجھے صرف یہ چاہیے کہ تو میری اولاد اور میرے بیٹے کے چاہنے والوں کو بخش دے. تو اللہ جواب دے گا، اے حضرت زہرا، وہ لوگ جنہوں نے آپ سے توسل کیا تھا اور آپ سے محبت کرتے تھے، آج ان سب کو معاف کیا جاتا ہے اور انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وارد جنت ہوں. اور وہ سارا کا سارا ایک ہجوم ہوگا جو حضرت زہرا کے ساتھ وارد جنت ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت زہرا کی ولایت کو قبول کیا ہوگا، ان سے توسل کیا ہوگا، یا ان کے اولاد سے محبت کی ہوگی، یا ان کے لیے کوئی خرچ کیا ہوگا، ان کے لیے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، ان کے لیے کسی کی پیاس بجھائی ہوگی، تو ان سارے لوگوں کی شفاعت کرتے ہوئے یہ نور کا پورا لشکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ وارد بہشت ہو جائے گا. اب آپ سب محشر میں جمع ہو گئے، اہل بیت علیہ السلام، عام انسان سب محشر میں آ گئے. تو اب کیا اس کے بعد ڈائریکٹلی جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، یا ابھی کوئی اور مراحل بھی ہیں جو اس کے بعد بھی طے کرنے ہوں گے؟ سارے لوگوں کا محشر کے میدان میں جمع ہو جانے کے بعد جو پہلا مرحلہ ہوگا وہ آراف کا مرحلہ ہوگا، جس کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر منشن کیا ہے. قرآن میں تقریباً 6 آیات ایسی موجود ہیں جو آراف کے مرحلے کو بیان کرتی ہیں، جن میں سورہ آراف کی آیت نمبر 46، 47، 48، 49 یہ 4 آیات، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 13 اور 14 یہ 2 آیات. یہ 6 آیات ایسی ہیں جو آراف کی منزل بیان کر رہی ہیں. میں مثال کے طور پر ایک آیت سورہ آراف کی آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس میں اللہ نے یہ کہا، سورہ آراف آیت نمبر 46، وہ کہتا ہے، وَبَيْنَهُمَ الْحِجَابِ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو اہل محشر کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے کہ یہ جنت والے ہیں یا جہنم والے ہیں. سورہ حدید میں اسی طرح اللہ آیت نمبر 13 میں کہتا ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ، ایسے وقت میں ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. یعنی ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محشر میں آراف یعنی ایک کوئی دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑی کی گئی ہے. علامہ طباطبائی نے اس کے لیے کچھ باتیں اس طرح سے لکھی ہیں کہ آراف جو ہے وہ منزلیں یا تو دیوار ہے، یا تو جنت اور جہنم کا ایک فاصلہ ہے، یا تو جو مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا مرغ کے سر پہ ایک تاج رہتا ہے، وہ تاج کی طرح کی کوئی ایک دیوار کھڑی ہوگی، وہاں پر روکا جائے گا اور پھر وہاں پر لوگوں کو چہروں سے پہچان کر ان کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی پہلی جو منزل ہوگی وہ آراف کی ہوگی. آپ یہ آراف کو تھوڑا سا اور وضاحت بیان کیجئے کہ کیا اس کا کہیں حدیثوں میں، روایتوں میں اور کیا ذکر ملتا ہے؟ دیکھیں، آراف بنا ہے معرفت سے، یعنی پہچاننا. آراف کو دیوار بھی کہا جاتا ہے، معرفت کے ساتھ بھی اس کو لیا گیا ہے. اور اگر معرفت کے ساتھ لیا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آراف کی وہ منزل ہے جہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے اور ان کو الگ الگ کر رہے ہوں گے. اور آراف اگر دیوار کے معنی پہ لی جاتی ہے تو پھر ایک ایسا مقام ہوگا کہ جہاں سے جنت اور جہنم والوں کو جدا جدا کر دیا جائے گا. آراف کی منزل کے لیے جب امام باقر علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ جنت اور جہنم کے درمیان جو ایک دیوار ہے جسے آراف کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ تشریح کر دیں، تو مولا نے فرمایا یہ وہ مقام ہوگا جہاں ہم ائمہ کھڑے ہوں گے
اور وہاں پر اگر اس آراف کی منزل پر کسی کی ہم نے شفاعت کر دی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر ہماری شفاعت آراف کی منزل پر اسے نہیں ملی تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا. یعنی کامیاب ہونا یعنی وہ جنت والا بن جائے گا، ناکام ہونا یعنی وہ جہنم والا بن جائے گا. نبی کریم نے بہت خوبصورت اس کی تشریح کی ہے، کہا کہ آراف کا وہ مقام ہوگا جہاں ایسے شہیدوں کو روکا جائے گا جنہوں نے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے شہادت حاصل کی ہے. اچھا، یعنی ماں باپ راضی نہیں تھے کہ وہ جنگ میں جائیں، ہاں وہ جہاد جنگ میں کے لیے۔ جائیں، جہاد کے لیے جائیں اور وہ شہید ہو جائیں، تو وہاں پر ان کو روک دیا جائے گا حالانکہ وہ شہید ہے. تو چونکہ انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے لہٰذا ان کو پہلے جنت میں داخلے سے روکا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا. لیکن دوسری طرف کیونکہ وہ شہید ہیں لہٰذا ان کو جہنم میں بھی نہیں ڈالا جائے گا. لیکن اس منزل پر ان تمام شہیدوں کو روکنے کے بعد سارے لوگوں کا حساب و کتاب کر کے جب سب اپنے اپنے مقام و منزل تک پہنچ جائیں گے تب ان شہیدوں کی باری آئے گی، اور اس کے بعد اللہ ان شہیدوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا. یعنی وہ جو ویٹ کرنا پڑے گا ان کو اینڈ تک، وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے. ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں نا والدین کا انکار کر دینا، ان کی اطاعت کا انکار کر دینا، ان کی نافرمانی کرنا، لیکن ایک شہید ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اس نے نافرمانی کی تھی والدین کی، اسے کھڑا رکھا جائے گا، اس کو انتظار کروایا جائے گا. اللہ کا فضل اسے ملے گا لیکن سب سے آخر میں ملے گا. انسان تھوڑا سا اگر اویئر ہو جائے اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد کہ اگر والدین کی نافرمانی کر کے کوئی منزل شہادت پر پہنچے تب بھی اسے انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو کوئی اگر خدا کی مکمل طور پر نافرمانی کر دے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا، وہ کس منزل پر پہنچے گا، وہ کس مقام پر جائے گا، اس کا فیصلہ کس طرح سے ہوگا، یہ انسان کی اندازہ لگانے سے بالکل پرے ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ اس کا کس طرح سے حساب لینے والا ہے. اور آراف کی ایک منزل کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ آراف کی منزل پر ان لوگوں کو رکایا جائے گا جن کی گردن پر کسی انسان کا حق باقی ہے، ان کو بھی کھڑا رکھا جائے گا آراف کی منزل پر، اور وہ کھڑے رہیں گے جب تک وہ حق وہ ادا نہ کر دیں. وہ حق کیسے ادا ہوگا؟ دنیا میں اگر آپ کے اوپر کسی کا حق باقی ہے آپ ادا کر سکتے ہیں. محشر کے میدان میں جب آراف کی منزل پر آپ کو روک دیا جائے گا آپ کیسے حق ادا کریں گے؟ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے قرض لیا تھا اور وہ آپ نے ادا ہی نہیں کیا ہے، آپ کی نیت ہی نہیں تھی دینے کی. ایک ہوتا ہے کہ نیت ہے دینے کی مگر انتظام نہیں ہو سکا، نہیں دے سکے. ایک یہ ہوتا ہے کہ نیت ہی نہیں ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب ہم نے لے لیا، اب کیا ان کو تو اللہ دے رہا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے ہمیں واپس کرنے کی. تو یہ جو نیت ہوتی نا کہ دینا ہی نہیں ہے، ان کو روکا جائے گا. اور اس کے بعد روکنے کے بعد اگر جس کا حق باقی ہے اس نے معاف کر دیا تب تو وہ آراف کی منزل سے پار ہو جائے گا، لیکن جس کا حق باقی تھا اس نے اگر معاف نہیں کیا تو وہ آراف کی منزل پر کھڑا رہے گا. حقوق الناس ایک بہت بڑا اپنے مرحلہ ہے، بہت بڑی منزل ہے جس سے انسان غافل ہے. بالکل، ہاں ہم توجہ ہی نہیں کرتے اس چیز پہ. آپا اب یہ جو آراف کی جو منزل ہے یہاں پر جو لوگ کھڑے ہوں گے یہ جہنم میں یا جنت میں جانے والوں کو دیکھیں گے، یا جو دوسرے لوگ ہیں انہیں دیکھیں گے تو کیا انہیں پہچانیں گے کہ ہم انہیں دنیا میں جانتے تھے؟ اور پھر کیا اس کے بعد ان کی شفاعت کروا سکیں گے وہ لوگ وہاں کھڑے رہ کے، یا وہ خود وہاں پرابلم میں ہوں گے؟ آراف کی منزل پر جن لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے چہروں سے کہ کون جنت والا ہے کون جہنم والا ہے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو حق شفاعت مل چکا ہوگا. اچھا، وہ کامیاب لوگ ہوں گے جن میں سب سے پہلا نام آتا ہے انبیاء کا، دوسرا نام آتا ہے ائمہ کا، تیسرا نام آتا ہے شہداء کا، اور چوتھا نام آتا ہے علماء ربانی کا، جو رب کے لیے علم حاصل کر کے لوگوں تک علم پہنچا رہے تھے. علماء ربانی یہ سب وہاں پہ کھڑے ہوں گے. اور ایک نام آتا ہے فرشتوں کا، ایک گروہ ہوگا فرشتوں کا، وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہوگا گروہ. اور وہ گروہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو پہچان کر ان کے چہروں سے الگ الگ کرے گا کہ تم جنت والے ہو اور تم جہنم والے ہو. تو یہ جو پہچاننے والے کھڑے ہیں وہ بالکل الگ لوگ ہیں، ہم ان پر تو سوال ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اللہ حق کی شفاعت دے چکا ہے. اور انہی کی شفاعت کے ذریعے سے اس آراف کی منزل پر کچھ ایسے ہوں گے جو جہنمی ہونے کے باوجود جنت میں چلے جائیں گے،
کیونکہ ان کا جو ہے حق شفاعت جن کو ملا ہے انہوں نے ان کی شفاعت کر دیا. اگر اللہ نے اجازت دی شفاعت کی تو وہ شفاعت کے ذریعے سے ان کو وہاں سے باہر نکالیں گے. اور اس کے لیے یہ کہا گیا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ وہاں جو کھڑے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے اور کس طرح سے شفاعت ان کی کریں گے, تو مولا فرماتے ہیں کہ مقام اعراف پر میں, میرے جد اور امام حسن, امام حسین, حضرت زہرا اور حضرت خدیجہ کھڑے ہوں گے. یعنی تمام ائمہ اور حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ بھی کھڑی ہوں گی وہاں پر. اور اس کے بعد وہ آواز دیں گے, یعنی ہم آواز دیں گے, کہاں ہیں ہمارے محبین. تو جتنے بھی ہمارے پیار کرنے والے ہوں گے, ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے, وہ سب آگے آئیں گے اور آگے آ کے کہیں گے ہم آپ کے محبین ہیں. ان میں سے بھی پھر چھانٹا جائے گا کہ وہ کون سے محبین ہیں جو حقیقت میں محبت کرنے والے تھے. اور جب وہ سارے دوڑ کر ہمارے قریب آ جائیں گے اور ہم اپنے محبت کرنے والے کو پہچان لیں گے, تب اس وقت ہم تمام لوگوں کی شفاعت کرتے ہوئے انہیں جنت کی جانب روانہ کریں گے. یہ اعراف کی منزل ہوگی اور یہاں پر اس طرح سے فیصلہ کیا جائے گا. جب مولا نے یہ بتایا کہ یہاں اعراف میں ہم اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے, تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام تھا سفیان ابن مصعب, شاعر تھا. اس نے ایک شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ لوگ حشر و نشر اور جزا والے دن کے حاکم ہیں. آپ لوگ اس وقت وحشت ناک دن میں لوگوں کی پناہ گاہ ہیں, یعنی آپ ہی کے ذریعے سے لوگوں کو پناہ ملے گی. آپ وہ ہیں جو مقام اعراف پر کھڑے ہوں گے اور آپ کے پاس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی اور اس خوشبو سے مقام اعراف پورا معطر ہوگا. یعنی وہ اس طرح سے مسرور ہوا امام کی باتوں کو سن کر کہ اس نے فوراً شعر لکھا اور مولا نے پھر اس شعر پر اسے نوازا بھی تھا. یعنی یہ مقام اعراف ہے جہاں پر انسان کے لیے یہ طے کیا جائے گا کہ کہاں جانے والے ہو. یعنی کچھ ایسے ہوں گے اعراف پہ جو ٹھہرا دیے جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو دوسروں کی شفاعت کا بھی حق رکھتے ہوں گے. بے شک. دو ٹائپ کے لوگ اعراف پر موجود ہوں گے. یعنی جیسے آپ نے پچھلے جواب میں کہا کہ کچھ لوگ اعراف پہ پہنچنے کے بعد بھی رکا دیے جائیں گے کیونکہ جیسے انہوں نے شہادت کا مقام تو حاصل کیا لیکن والدین کی نافرمانی اس میں شامل تھی. تو وہ ایسے ٹائپ کے لوگ بھی ہوں گے اور پھر ایسے ہوں گے جو شفاعت کا بھی حق رکھتے ہوں گے. دو ٹائپ کے لوگ ہوں گے اعراف پر. اعراف پہ دو لوگ ہوں گے, دو گروپ ہوگا. ایک گروپ وہ ہوگا جو پہچانے گا کہ کون ہے یہ, جنت والے ہیں یا جہنم والے ہیں. ایک گروپ وہ ہوگا جو اہل محشر کہلائے گا, یعنی محشر کے میدان میں سارے اہل دنیا جو وہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے. ان لوگوں کو پہچاننے والے جو ہوں گے وہ ائمہ, انبیاء, علماء, شہداء, وہ پہچانیں گے اور پہچان کر ان کو گروپ بنا کے پھر الگ کیا جائے گا کہ تم کہاں جانے والے ہو. اور ان میں سے بھی جو اہل بیت کے محب ہوں گے ان کا مقام الگ ہوگا. ان کے لیے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ اعراف کی منزل سے پھر اہل بیت ان کے ساتھ چلیں گے اور ان کے ساتھ جانے کے بعد پھر وہ صراط کی منزل بھی ان سے پار کروائی جائے گی اور پھر جنت کے دروازے تک اہل بیت ان کو چھوڑ کر آئیں گے. یہ ان کا مقام ہوگا, ان کی منزلت ہوگی. تو اللہ ہم سب کو سب سے پہلے تو اعراف کی منزل میں جب چہروں سے پہچانا جا رہا ہوگا تو ہمیں جنت والا چہرہ عطا کرے, اس لیے کہ جو جنت والا چہرہ ہوگا وہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا, اور جو چہرہ ایسا ہوگا کہ وہ جنت میں نہیں جانے والا ہوگا وہ سیاہ ہوگا, یعنی وہ کالا پڑ چکا ہوگا چہرہ, اور چہرے سے پہچانا جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے کے جو ایپیسوڈز ہوئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو قیامت کے جو مراحل ہیں وہ مرحلے 50 ہیں, 50 چیک پوسٹ آئیں گے نا, اور ہر ایک مقام پہ آپ کو کھڑا کیا جائے گا 1000 سال کے لیے. کچھ مقام پر آپ کو چہروں سے پہچان لیا جائے گا, کچھ مقام پر آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا, کچھ ایسے مقام ہوں گے جہاں پر آپ کو باریکی سے پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ نماز, روزہ, الگ الگ نماز کے سوال الگ ہوں گے, روزے کا سوال الگ ہوگا, حقوق الناس کا سوال الگ ہوگا. تو یہ الگ الگ چیک پوسٹ ہے جس میں سے ایک کا نام اعراف ہے, اور وہاں پر آپ کو صرف چہروں سے پہچان کر الگ کر دیا جائے گا. میں آپ کو مثال دے دوں, دیکھیں دنیا میں اس کی مثال ہم لوگوں کے لیے بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم جب زیارت کرب و بلا کے لیے جاتے ہیں
چیک پوسٹ آتا ہے حرم میں جانے سے پہلے، تو جو وہاں پہ چیک کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہم کو جب دیکھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہندی. جی کہتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں ابالے تو وہ کہتے ہیں مسکرا کے ٹھیک ہے اگر آپ ہندی تو آپ چلے جائیے. جی چہروں سے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ان کو ہندوستان سے محبت ہے. بہرحال تو وہ جو ہے اس طرح سے ہم کو آگے کر دیتے ہیں. لیکن دوسرے کسی ملک کا اگر وہ ہوتا ہے تو پھر اسے روکا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے محشر کے میدان میں بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کو فقط چہروں سے پہچان کر انہیں ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ تم کون سے راستے سے جانے والے ہو، جنت کے راستے میں جاؤ گے یا جہنم کے راستے میں جاؤ گے، اور منزل تمہاری دشوار ہوگی یا آسان ہوگی، ساتھ میں کوئی جائے گا پہنچانے والا یا تم کو اکیلے جانا ہے. یہ آراف کی منزل پر ہوگا انشاءاللہ. آپا یہ جو ہم سنتے ہیں کچھ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں جو گزر جاتے ہیں، ان کی تو ابھی حساب کتاب کی بک ہی نہیں کھلی تھی، ان کے اعمال لکھنا شروع نہیں ہوئے تھے، تو ان کا کس طرح سے پھر آخرت میں حساب کتاب لیا جائے گا؟ خوب، ایک خوبصورت سا سوال ہے نابالغ بچوں کے لیے. آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پیش کرنی پڑے گی. سورہ طور آیت نمبر 21 اللہ کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ اگر کوئی ایمان لانے والا دنیا سے جاتا ہے اور اس کے بچے بھی چھوٹے تھے وہ چلے گئے، تو روز محشر ایمان لانے والے مومن کے ساتھ ان کے بچوں کو ملا دیا جائے گا. اچھا ٹھیک، یہ ایک آیت ہے. یعنی مومن جو ہیں ان کے بچوں کو ان کے ساتھ جنت میں ڈال دیا جائے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مومن ہیں ان کے نابالغ بچوں کا کیا؟ روایات کو، بہت ساری روایات کو ملانے کے بعد نتیجہ علماء نے یہ نکالا ہے کہ ان بچوں کا امتحان لیا جائے گا. اگر وہ امتحانات میں پاس ہو جاتے ہیں تو ان کے امتحان میں کامیابی کے بعد ان کا فیصلہ جنت کا ہوگا، اور اگر ناکام ہوتے ہیں تو پھر ان کا فیصلہ جنت کے لیے نہیں ہوگا. یہ بھی روایات میں موجود ہے. کتاب بہار کے جملے ہیں کہ جو نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی تربیت کا کام اللہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور حضرت زہرا کو دیتا ہے. اور یہ تینوں ہستیاں مل کر، جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، نیو بورن ہوتے ہیں، وہ غالباً حضرت زہرا کے پاس جاتے ہیں. جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے پاس جاتے ہیں. ان کی یہ لوگ تربیت کر کے اپنی حجت کو تمام کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا امتحان لیا جاتا ہے. دیکھیں اللہ عادل ہے، پہلے حجت تمام کرے گا، تربیت ایسی ہستیوں سے کروانے کے بعد امتحان لے گا. اور مطلب وہاں وہ بلوغت کی منزل پر پہنچیں گے یا بچپن میں ہی ہوں گے؟ وہ کچھ روایات کی بنا پر وہ بڑے ہو چکے ہوں گے، لیکن چونکہ دنیا میں وہ کم سنی کے عالم میں گئے تھے، لہٰذا ان کا حساب و کتاب ویسے اس طرح سے ہوگا، بلوغت کے اعتبار سے نہیں ہوگا. جی، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو غیر مومن کے بچے ہیں ان سے اللہ حساب و کتاب نہیں لے گا، کوئی امتحان نہیں لے گا، ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. یعنی ہم سنتے ہیں کہ کچھ بچے گیٹ پر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم اپنی ماں کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. وہ ساری روایات مومن کے نابالغ بچوں کے لیے ہے کہ وہ بچے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور وہ بھی بڑا سخت مرحلہ ہے کہ اگر اللہ کی مرضی سے گئے ہیں تب تو وہ شفاعت کریں گے، لیکن اگر والدین نے خود ان کو دنیا سے جو ہے رہا کیا ہے تو پھر وہ شکایت کریں گے، شفاعت نہیں کریں گے. پھر وہ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر وہ اپنے والدین سے کہیں گے کہ آج جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گی کہ میری خطا کیا تھی تب تک آپ کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا. اور اللہ بھی ان کو پھر کھڑا رکھے گا وہاں پہ، جبکہ ان کا فیصلہ ہو چکے گا کہ تم جنت میں جاؤ، لیکن جنت کے دروازے پر وہ بچہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. بہت سخت ہے، جسے ہم بہت آسانی سے یہ کہتے کہ نہیں ایک ہو گیا تھا، پھر تو 3 ہو گئے تھے، پھر تو ہم کو نہیں چاہیے تھا اور پھر ہم نے تو ختم کر دیا، اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا، ڈاکٹر نے ایسا بتا دیا تھا، اور ہم بڑی آسانی سے ڈاکٹر نے لیکن کہہ دیا ہے کہ اس کی زندگی نہیں ہے یا ہاتھ پیر نہیں بن پائیں گے یا جو بھی اس میں مصلحت ہوگی. یہ آپ اپنے حاکم شرع کے پاس اس مسئلے پہ جانا پڑے گا، آپ کو اپنی مجتہد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور جب حاکم شرع جو آپ کو حکم دے گا اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا. صرف ڈاکٹر کے اوپینین پر آپ اس کو مار نہیں سکتی، یہ قتل ہے، اور قتل کی کوئی بھی معافی نہیں ہے اللہ کے یہاں. تو جیسے ابھی ہم لوگوں کو آپا نے بتایا کہ کتنے سخت مراحل ہوں گے، اور ہم لوگوں کو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے ساتھ پیش آئے اور عدل سے نہ پیش آئے، کیونکہ اگر وہ عدل سے پیش آئے گا تو ہم تو پہلی منزل میں ہی جہنم کے جانے کے لائق ہو جائیں گے.
بس اسی دعا کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خاص کر اس ایپیسوڈ کا پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی حقوق الناس لے کے اپنے گردن پر اس دنیا سے انشاءاللہ کوشش کریں کہ رخصت نہ ہو. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.